وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے اور میری تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی اللہ دے پاک گھر دے اندر موجود ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر دے اندر ساڈا مل بیٹھنا ساڈی نجات دا سامان بنائے اور اپنے خزانہ غیب چو اللہ اپنی شان دے لائق اس دا اجر عطا کرے۔ ماہ رمضان المبارک جدوں بھی آندا ہے اپنے دامن دے اندر جتھے بے شمار رحمتاں برکتاں لے کے تشریف لے آندا ہے اتھے بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آندا ہے۔ اسی ماہ مقدس دے اندر ایک ایسی مقدس رات ہے کہ جس رات نو اللہ رب العزت نے اپنا پاک قرآن اپنے محبوب پاک تے نازل فرمایا، اور اس رات نو اللہ نے عظمت اور شان عطا کی تھی کہ وہ ایک رات 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ اسی ماہ مقدس دے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی شہادت ہوئی۔ اسی ماہ مقدس دے اندر بدر دی وادی اسلام تے کفر دا پہلا معرکہ ہویا۔ نبی کریم دے 313 نہتھے غلاماں نے
قسمتاں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ دشمناں نو عظیم شکست دیتی کہ اسلام دے متھے دا جھومر بن گئی وہ فتح، اور قیامت تک قرآن اودیاں عظمتاں دی گواہی دے گا۔ اسی ماہ مقدس دے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات سب تو پہلے او خوش نصیب عورت جن نے پوری کائنات وچ سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا، قیامت تک دے مسلماناں دی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال ہویا۔ اسی ماہ مقدس دے اندر نبی کریم دی پیاری بیٹی ام السادات ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا۔ اور اسی ماہ مقدس دے اندر صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، عالم دی عالمہ بیٹی، نبی کریم دے بستر دی زینت، او خوش نصیب خاتون کہ جدے ذریعے امت دیاں عورتاں تک دین دا علم پہنچیا، او خوش نصیب خاتون کہ جدا لعاب تے نبی پاک دا لعاب ملیا، او خوش نصیب خاتون کہ جدی باری چ نبی کریم دا انتقال ہویا، او خوش نصیب خاتون کہ نبی کریم دا وصال ہویا تے رحمت عالم نے اپنا سر عائشہ صدیقہ دے سینے تے رکھیا ہویا سی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں، آپ دا وصال بھی اسی ماہ مقدس دے اندر ہویا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے وعدہ کیتا سی کہ آئندہ جمعہ مائی صاحبہ دی عظمت و شان دے حوالے نال گفتگو کرانگا۔ اپنے وعدے نو ایفا دیاں منزلاں تک پہنچان واسطے مضمون شروع کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے۔ بلا شبہ او خوش نصیب عورتاں کہ جو نبی کریم دے نکاح چاہیاں، انہوں نے اللہ نے عزت دی او چادر عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماندہ ہے یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اے میرے محبوب دی گھر والیو، اے میرے محبوب دے نکاح چان والیو، کائنات وچ کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں۔ عظمت ویکھو، نسبت رسول ویکھو، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیر فقیر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یا نساء نبی، اے میرے محبوب دی بیویو، لستن کا احد من النساء، کوئی ایک عورت بھی تھوڑے جوڑ دی نہیں، اس واسطے کہ تسی مصطفیٰ دے بستر دی زینت ہو، مصطفیٰ دے دل دا قرار ہو، مصطفیٰ دے ویڑے دی رونق ہو، کائنات دی کوئی عورت تھوڑا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور تے کچھ عورتاں دا نام اسلام دی لسٹ وچ بڑا عظیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام، آپ کا ایک نام ایسا نام ہے کہ جس نے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ نے فرمایا کتاب پڑھنے والے مریم دا بھی ذکر کر۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ او خوش نصیب عورت کہ جنہوں اللہ نے بغیر خامد دے، بغیر شادی دے، بغیر مرد دے مس کیتے او بیٹا عطا کیتا جو روح اللہ بن کے چمکیا. آپ دا بڑا مقام ہے. نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دا بھی بے حد مرتبہ اور مقام. حضور نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ. فاطمہ او ہے کہ جو جنتی عورتاں دی سردار ہے. فاطمہ جہان دی عورتاں دی سردار ہے. فاطمہ ام السادات ہے، سیدہ دی جاڑے. سیدہ فاطمہ دا بھی بڑا مرتبہ اور مقام ہے. انفرادی طور تے کچھ عظیم ہستیاں ایسیاں ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے مرتبہ اور مقام دیتا، مگر جنہاں دی بات میں کر رہے ہیں انہاں نو تے رب کہہ رہے ہیں کوئی عورت تھوڑے جوڑ دی ہے ہی نہیں. روایات چاہتا ایک دن حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول بیٹھیاں سن. سیدہ خاتون جنت نے کیا امی جان ایمان دسو اس تو ود کے عائشہ دا کی مقام ہے جنہوں فاطمہ بھی امی کہہ رہی ہے. امی جان میری شان تواڈے نالوں زیادہ ہے. بڑی توجہ نال سنیو، وڈیاں دیاں باتاں بھی کیسیاں عظیم نے. امی جان میری شان تواڈے نالوں زیادہ ہے. ام المومنین نے فرمایا بیٹی عائشہ بیان کر کیویں زیادہ ہے. حضرت خاتون جنت نے کیا تسی صدیق اکبر دی بیٹی ہو، میں محمد رسول اللہ دی بیٹی ہاں. تھوڑے باپ دا نام لیا جاندہ ہے او دا نام ابو بکر ہے، میرے باپ دا نام لیا جاندہ ہے او دا نام محمد رسول اللہ. تھوڑا باپ بھی میرے باپ دا غلام ہے. میری شان تھوڑے نال امی زیادہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ بات تیری ٹھیک ہے مگر میری بات سن. تیرے ابو نے فرمایا ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے قیامت والے دن نیک عورتاں اپنے خامداں دے نال جنت جان گیاں. اے فاطمہ شان تیری زیادہ ہے پر گل سن، جدو قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے داخلے دی واری آوے گی تو علی نال جائیں گی، میں محمد رسول اللہ نال جاواں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فاطمہ بیٹی تو جائیں گی علی نال جنت وچ، میں جاواں گی کملی والے نال جنت وچ. تیرا ڈیرا علی دا مکان ہوئے گا، میرا محل کملی والے دا محل ہوئے گا. یہ بات سن کے حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. مگر انہاں لوگوں دا پیار ویکھو. سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں. حضرت عائشہ صدیقہ نے جلدی نال فاطمہ نو جبھا پایا، متھے تے بوسہ دے کے فرمایا کاش فاطمہ میں تیرے سر دا ایک وال ہوندی. فاطمہ میں تیرے ایک بال دے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ تیریاں رگاں وچ محمد رسول اللہ دا خون. مگر یہ بات تو ثابت ہو گئی نا حضرت عائشہ صدیقہ وہ خوش نصیب نے کہ جو مصطفیٰ دے نکاح چاہ کے کائنات دیاں عورتاں وچ بلند ہو گئی ہیں. مشکات شریف دی حدیث ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی میرے سرتاج، مسلسل 3 راتاں جبریل میرے کو آندا رہا، ایک ریشمی رومال مینوں دکھاوندا رہا. عائشہ او دے تے تصویر سی، تصویر تے لکھیا سی ہاذی زوجتک فی الدنیا و فی الاخرہ. سبحان اللہ. کملی والے آئے تیری بیوی دنیا وچ بھی ہے تے آخرت وچ بھی ہے.
آشا جدوں نکاح ہویا میں تیرے چہرے تو پردہ چکیا، خدا دی قسم ہے تو تے بالکل وہی تصویر والی سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے لوگو باقی عورتاں ہو لیں جنہاں نے رسول اللہ واسطے کسے نے پسند کیتا، کسے نے پسند کیتا، کسے نے رسول اللہ نے پسند کیتا او نے، پر میں وہ خوش نصیب ہاں جنہوں کملی والے واسطے رب نے پسند کیتا، میرا رشتہ رب نے پسند کیتا۔ بلا شبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بہت زیادہ سی، اور اتنا پیار سی کہ ساری زندگی رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ نو بلایا نہیں، قربانی دے موقع تے گوشت بڑھنا تے آپ نے خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر بھیجنا، خدیجہ دیاں سہیلیاں نے دیکھ کے آؤ۔ اکثر محفلان دے اندر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر بڑی محبت نال حضور نے فرمانا۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں ایک باری نبی کریم دی بارگاہ عرض کیتی، یا رسول اللہ تسی ہمیشہ اس بڑھی عورت دا ذکر کردے رہندے ہو، حالانکہ میں تھوڑے سامنے موجود ہاں، میں جوان بھی ہاں، شکل و صورت بھی اللہ نے عطا کیتی ہے، مگر تسی ہر محفل وچ او دا ذکر کردے ہو۔ رسول اللہ دی اکھاں چاسو آ گیا، فرمایا عائشہ میں او دا ذکر کیوں نہ کراں جس وقت کوئی نہیں سی مینوں مندا ہو مندی سی، جدوں کسے میرا کلمہ نہیں پڑھیا خدیجہ میرا کلمہ پڑھ دی سی، لوگ مینوں پتھر مار دے سن، خدیجہ میرے زخماں تے مرہم پٹی کر دی ہوندی سی، میں تھکا ماندہ گھر آندا سا، خدیجہ میرا استقبال کر دی ہوندی سی۔ عائشہ جدوں لوگاں نے میرے تے مال بند کر دیتا، خدیجہ نے خزانیاں دے دروازے محمد دے کھول دیتے۔ فرمایا خدیجہ نو میں کدے نہیں بھلا سے، میں صاحبہ فرمانی نے اس تو بعد میں سمجھ گئی خدیجہ وہ مقدس خاتون نے جو رسول اللہ دے دل وچ بسدیاں نے، مگر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ دے وصال تو بعد جو سرکار پریشان رہنا شروع ہو گئے، سیدہ فاطمہ زہرا تے بچیاں سن، رسول اللہ زخمی ہو کے واپس آندے نے، فاطمہ معصوم ہتھاں نال ابو دی مرم پٹی کر دیا، ابو پریشان نہ ہو، امی چلی گئی ہے میں ہاں نہ میں تواڈے زخماں تے مرم لاواں گی، دلاسا دینی ہے۔ حضور دی بارگاہ نبی پاک دی ایک صحابیہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ خدیجہ تو بعد تسی تنہا ہو گئے ہو، آقا تسی دوسری شادی فرما لو، گھر آباد ہو جائے گا، فاطمہ دے سر تے بھی ایک ماں آ جائے گی۔ رحمت عالم نے فرمایا کوئی رشتہ تیری نظر چ ہے؟ عرض کی تھی ایک کماری ہے ایک بیوہ ہے، بیوہ حضرت سودا نے، وہ آپ دی امت وچ بھی نے، کلمہ بھی انہاں آپ دا پڑھیا، تے کواری آپ دے یار ابو بکر دی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیتا، پیغام بھیجیا، اور اس پیغام بھیجن وچ بھی ایک راز سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی منگنی خاندان وچ ایک اور جگہ تے ہو چکی سی، صدیق اکبر نے جدوں دیکھیا کہ میں ہن مکہ چھوڑنا ہے مدینے جانا ہے، تو آپ عائشہ دے ہون والے سسرال دے گھر گئے اور آپ نے فرمایا
ہو سکتا ہے میں مکہ چھوڑ جاواں اور میں چاہنا ہے جان تو پہلے میں تواڈے بیٹے نال بیٹی دی شادی کر دیاں۔ وہ کہنے لگے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے محمد دا کلمہ پڑھ کے نعوذ باللہ تو صحابی ہو گئے ہیں۔ صحابی کہندے نے مرتد نو تو مرتد ہو گئے ہیں، ساڈا تو مذہب چھڑ دیتا ہے، اسی تیری بیٹی دا رشتہ نہیں لواں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر مذہب دی بنیاد تے چھوڑ رہے ہو پھر میں تھانوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیندا بھی نہیں۔ اگر یہ بات ہے، صدیق اکبر دی بیٹی دا رشتہ ٹوٹیا سی کلمے دی وجہ تو۔ جدوں کلمے والے نو پتہ چلیا تے کلمے والے آکھیا کلمے والا آپ ہی کیوں نہ قبول کر لوے، ہائے ہائے ہائے، تاکہ زخمی دلاں تے مرم لگ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ خاتون گئی، صدیق اکبر دی بیوی ام رومان نو جا کے بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر باہر گئے نے آمدے نے میں گل کر دی۔ جدوں آپ آئے تو انہوں نے پیغام پہنچایا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد تے میرے بھائی نے تو کیا بھتیجی نال شادی ہو جائے گی؟ ذہن وچ ایک بات آئی۔ رحمت عالم نے فرمایا منہ بولا بھائیاں نا، حقیقی بھائی تے نہیں۔ اسلام وچ رشتہ جائز ہے۔ صدیق نے آکھیا جائز ہے تے اس تو بڑی میری سعادت کی ہے کلمے تو تے رشتہ ٹوٹے تے کلمے والا قبول کر لوے تے اس تو بڑی کی بات ہے۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی منگنی کر دیتی گئی۔ حضرات محترم، اسلام دے خلاف مستشرقین نے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے اور انہوں نے اسلام نو بانی اسلام نو بدنام کرن دی ناکام اور ناپاک کوشش کی تھی۔ بخاری شریف دی ایک حدیث نو انہوں نے رد و بدل کر کے پیش کیتا اور بہت سارے ساڈے اپنے علماء بھی وہ مبتلا ہو گئے۔ جی بخاری چ لکھی ہوئی کہ نبی پاک دی جدوں منگنی ہوئی عائشہ صدیقہ نال آپ دی عمر 6 سال سی یا 7 سال سی، اور مدینے میں جدوں شادی ہوئی تو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عائشہ دی شادی ہوئی تو آپ دی عمر 9 سال سی۔ اور بڑے بڑے محققین نے بھی اسے حدیث تے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتا کہ دیکھو جی سرکار دی واقعی شادی ہوئی۔ ہوں میں تھوڑے کو پوچھنا ہے ایمان نہ دسو کوئی صاحب عقل بندہ ایک قبول کردہ ہے کہ میری بیٹی 9 سال دی 50 سال دے بندے دے پیٹے پا دیتی جائے؟ حضور دی عمر تے 50 سال سی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال دے سن۔ کون باپ اپنی معصوم بچی جو کہ اجے بالغہ بھی نہیں ہوئی ادھر نکاح کسی ایسے بندے نال کرے کہ جی عمر 50 سال ہوئے، نہ عقل قبول کر دے، نہ قبیلہ قبول کر دے، نہ ساڈا معاشرہ قبول کر دے۔ میں علی وجہ البصیرت بات کہہ رہے ہیں، غلط ہے۔ ایک کچھ بے ایمانہ نے اس حدیث کے اندر توڑ کیتا ہے، انہوں نے عشرہ دا لفظ نکال دیتا ہے اور باقی لفظ رہن دیتا ہے، اور اس طرح اسلام دے اندر مغالطہ پیدا ہویا۔ اور جڑے لوگ یہ کہندے نے کہ 9 سال دی عمر انہاں دی اسے کتاب وچ اگر تحقیق کیتی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک سرور عالم نال جدوں شادی ہوئی سی آپ دی عمر 19 سال سی۔ کتنی سال سی؟ اور یہ قرآن پاک دیاں آیتاں بھی نے، نبی پاک دیاں حدیثاں بھی نے، اور بہت ساریاں باتاں نے، فقہاء دے بڑے بڑے عظیم سکالر دے بیانات نے۔ کیونکہ میرا مضمون بڑھ جائے گا اور ایسی گفتگو ہے جڑی تھوڑی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں ممبر رسول تے بیٹھے علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں اور مطالعے دے زور تے کہہ رہے ہیں کہ مائی صاحبہ دی عمر اس وقت 9 سال نہیں سی، مائی صاحبہ دی عمر 18 یا 19 سال سی جدو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی شادی ہوئی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ نبی پاک بڑے ہوس پرستان 11 شادیاں حضور نے کی تھیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر نبی پاک سرور عالم نعوذ باللہ ہوس پرستی ہوندی تے پوری کائنات وچ نبی پاک جیسا خوبصورت بندہ کوئی نہیں سی، پوری روئے زمین تے پوری اولاد آدم وچ سرکار تو ود کے حسین کوئی نہیں، پوری کائنات وچ نبی پاک دے قبیلے جیسا قبیلہ بھی کوئی نہیں، حضور سب نالو خوبصورت، حضور دا خاندان سب نالو اچا خاندان، نبی پاک دا دادا کعبے دا متولی، پوری کائنات وچ کعبے تو ود کے احترام والی جگہ ہی کوئی نہیں۔ مکے دی ہر لڑکی حسین تو حسین لڑکی ایک خواہش کر دیئے کہ کملی والا صرف سنو مسکرا کے ویکھ لوے، شادی تے دور دی بات ہے، مگر رسول اللہ نے کدے اوپر ویکھے ہی نہیں، ہمیشہ نگاہاں نیچیاں رہندیاں نے۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ دیاں نہ جھکیاں نگاہاں تے سلام پیش کیتا، فرماندے نے نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، حضور دیاں چکیاں ہویاں نگاہاں دے شرم و حیا تے درود ہوئے۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھو اعلیٰ حضرت دا کمال ویکھو اور کلام دی لذت ویکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے نبی پاک دیاں جھکیاں ہوئیاں نگاہاں تے درود ہوئے، انہاں دی شرم و حیا تے درود ہوئے۔ اونچی بینی، بینی کہندے نے نک دی اٹھان نو، اے جی نک دی اٹھان ہے، نبی پاک سرور عالم دا نک مبارک اتنا خوبصورت سی کہ سیڈ تو دیکھو تے معلوم ہوندہ سی الف لکھیا ہویا ہے۔ علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے مزے دی گل کی تھی، وہ فرماندے نے بینی الف محبوب میرے دی، بینی الف محبوب میرے دی، تے میم مروڑیاں زلفاں، اے مینا فیدا وریا سائم جد یار نچوڑیاں زلفاں، تے ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ اونچی بینی، بینی کہندے نے نک دی اٹھان نو، اور بینی دا معنی ہے دیکھنا، نک دی اٹھان نو بھی بینی کہندے نے اور ویکھن نو بھی بینی کہندے نے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے دے اندر نبی پاک دے نک تے بھی سلام پڑھے، حضور دے ویکھن تے بھی سلام پڑھے، فرماندے نے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک دیاں جھکیاں نظراں دی شرم و حیا تے درود ہوئے، این تے جھکیاں ہوئیاں پر جھکیاں ہوئیاں بھی لوح محفوظ دی تحریر پڑھ لیندیاں نے۔ اونچی بینی کی رفعت، بلند ویکھن والی اس اکھ تے بھی ساڈا سلام ہوئے۔ خیر میں جو بات عرض کرنا چاہنا بڑی توجہ نال سنو، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بے پناہ شانہ عظمتہ اور مقام عطا فرمائے۔ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا نال 18 یا 19 سال دی عمر وچ شادی فرمائی۔ مائی صاحب آپ دے نکاح چاہیے تو میں عرض کر رہا سا کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو خوبصورت سن،
سب تو بڑے جوان سن. ہر حسین تو حسین عورت چاہتی سی کہ کملی والا صرف مسکرا کے میرے نال ویکھے. مگر تھانوں پتہ ہے نبی پاک نے 25 سال دی اکھڑ جوانی دے اندر پہلی شادی اس عورت نال کیتی جیڑی 40 سال دی ادھیڑ عمر دی بیوہ سی. نبی پاک حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نال پہلی شادی کی تھی. مائی صاحبہ دی عمر کتنی سی؟ 40 سال. مائی صاحبہ بیوہ سن اور نبی پاک دی عمر سی 25 سال. اگر ہوس پرستی ہوندی تے نبی پاک سردار کسی اور قبیلے دی سردار لڑکی نال شادی کر دے، جوان لڑکی نال شادی کر دے. نبی پاک نے تے ایک بیوہ عورت دے سر تے ہاتھ رکھ کے دس دیتا کہ بیوہ عورتاں نو غلط نگاہ نال نہ ویکھنا. سب میرے تو سونا بھی کوئی نہیں تے میرے تو بڑا بھی کوئی نہیں تے اونچا خاندان بھی کسی دا نہیں تے میں 5 سالاں دی عمر 40 سال دی ادھیڑ عمر دی عورت نال شادی پیا کرنا ہے تاکہ پتہ لگے بیوہ کوئی ایویں روڑا نہیں جڑا چک کے سٹ دیو بلکہ محمد سینے لان واسطے تیار ہے. نبی پاک نے باقی جڑیاں شادیاں فرمائیاں کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، ادھیر عمر دیاں نے، بڑھیاں عورتاں نے. حوث پرستی ہوندی تے نبی پاک جوان جوان کواری لڑکیاں نہ شادی کر دے. اصل بات یہ سی کہ نبی کریم نے اسلام پہنچانا سی گھر گھر. حضور مختلف قبائل وچ جاندے سن تبلیغ واسطے. وہ کہندے سن چل نکل اسی تیری بات نہیں سن دے. تو بڑے بڑے قبیلیاں دے اندر نبی پاک نے شادی فرما کے آپ نے فرمانا میں تہاڈا داماد ہاں، گل تے تانوں میری سننی پوے گی، تہاڈی بیٹی میرے نکاح چ. رشتے پیدا کر کے رسول اللہ نے اسلام پھیلایا. باقی رہی مائی صاحبہ دی بات تو ام المومنین کواریاں حضور دے نکاح چاہیاں تاکہ جوان ذہن کملی والے کو مسائل سن کے امت دیاں عورتاں تک مسائل پہنچا سکے. کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوندے نے کہ بہت ضروری ہوندے نے مگر باپ اپنی بیٹی اگے بیان نہیں کر سکتا. بڑے مسائل ایسے ہوندے نے بڑے ضروری ہوندے نے مگر بھائی اپنی بہن اگے بیان نہیں کر سکتا. مسئلے بڑے ضروری نے مگر باپ نہیں بیان کر سکتا، بھائی نہیں بیان کر سکتا. وہ عورت ہی ہوندی ہے کہ جو مسئلہ سن کے اگے سمجھ کے بیان کر سکتی ہے. تو نبی پاک نے عورتاں دے چھپے ہوئے مسائل عائشہ صدیقہ نو بتا کے امت دی عورتاں تے احسان کیتا کہ عائشہ تیسرا حصہ علم تیرے ذریعے امت دی عورتاں تک پہنچے گا. تو مائی صاحبہ دا اے مرتبہ اور مقام ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری میں نے فرمایا عائشہ جدو تم میرے نال خفا ہونی ہے میں نے پتہ لگ جاندہ ہے. گھر وچ اونچ نیچ تے رہندا میاں بیوی تلک کلامی بھی ہو جاندی ہے، بات بڑھ بھی جاندی. حضور نے فرمایا عائشہ تم میرے نال خفا ہونی ہے میں نے پتہ لگ جاندہ. مائی صاحبہ نے آکھیا یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگدا؟ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا جدو تم میرے نال خوش ہونی ہے قسم چکنی ہے لا و رب محمد مینوں محمد دے رب دی قسم ہے. جدو خفا ہونی ہے کہنی ہے لا و رب ابراہیم مینوں ابراہیم دے رب دی قسم مینوں پتہ لگ دے آج موڈ ٹھیک نہیں. مائی صاحبہ نے رو کے آکھیا کملی والیا خالی نہ چھوڑنیاں محبت تے اسے طرح رہندی ہے. ہائے ہائے یا رسول اللہ میں خالی آپ دا نام اس وقت چھوڑنیاں میرے دل بھی تے تسی وسدے ہو، میں دلوں تے آپ نو کدے نہیں بلایا. ایک مرتبہ مائی صاحبہ دا اور نبی پاک دا کسی بات ایک تکرار ہو گیا، ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا. ہائے ہائے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تیری مرضی ہوئے تو تیرے ابو نو بلا کے مقدمہ ہونا سامنے رکھیے. مائی صاحبہ نے آکھا جی بلا لو، ابو میرے جو فیصلہ کرن گے ٹھیک ہے. حضور نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق نو آؤ. صدیق اکبر اب آ گئے، سرکار بیٹھے نے نال عائشہ صدیقہ بیٹھیاں نے اور سامنے ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا عائشہ
پہلے بات میں بتاواں کہ توں بتائیں گی؟ میں بات بتاواں کہ توں بتائیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے آکھیا تسی پہلے بتاؤ مگر صحیح سی بتاویو۔ یہ بات کہن دی دیر سی صدیق اکبر نے رکھ کے تماچا ماریا۔ عائشہ صدیقہ دے منہ چو خون دا فوارہ نکلیا۔ فرمایا عائشہ کی کہہ رہی ہیں؟ اس منہ وچوں کدے جھوٹ بھی نکلی ہے؟ معافی مانگ قبلی والے کو لو، کائنات میں جس تو بات کہتے سچا ہی کوئی نہیں، کس منہ نال تو کہہ دیتا ہے صحیح صحیح بات کرے ہو؟ مائی صاحب نے رسول اللہ دے قدمہ تے گر کے معافی مانگی، غلطی ہو گئی ہے، ایویں بات منہ چوں نکل گئی۔ صدیق اکبر نے امت نو دس دیتا ساری کائنات ایک پاسے، میری اولاد بھی ایک پاسے، مدینے دا سردار ایک پاسے۔ اللہ اکبر، میں نہ تو بات کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کدے اس منہ سے جھوٹی بات بھی نکل دی؟ اس منہ نال تو کہہ دیتا ہے صحیح صحیح بیان کرے ہو؟ یہ اس خاندان دا پیار سی رسول اللہ دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا طریقہ ایسی، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوندا سی اور سمجھ نہیں سی آندی صحابہ نو تو فرماندے نے اسی عائشہ صدیقہ دے دروازے تے جا کے مسئلہ بیان کر دے سا اور مشکل تو مشکل مسئلہ مائی صاحبہ حل کر دیندیاں سا۔ توجہ ہے نا، میں جو بات کہہ رہے ہیں بڑی توجہ نال سنو۔ صحابہ کہندے نے کہ مشکل تو مشکل مسئلہ بھی اگر پیش ہوندا سی اسی مائی صاحبہ دے دروازے تے جاندے سا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، مگر قرآن پاک وچ کچھ آیتاں ایسیاں نے جنہاں نو سمجھن واسطے بڑا مسئلہ بن جاندا۔ توجہ ہے نا، ایسیاں نے کہ جو ساری سمجھ تو باہر نے، اور صحابہ کرام نے جدو مفہوم نہیں سمجھ آندا تے نبی پاک دی بار یا رسول اللہ اے تسی سمجھاؤ با اے دا مسئلہ کی ہے۔ قرآن پاک بھی 3 قسم دی آیات نے، وقت نہیں ورنہ میں اس عنوان تے کھل کے گفتگو کردہ۔ مقطعات نے، متشابہات نے، محکمات نے۔ مقطعات تے اور حروف نے کہ جڑے اللہ نے محبوب وال بھیجے انہاں دا معنی ہے مگر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، تیسرے کسی بندے نو نہیں پتا۔ الف لام میم ہا میم یاسین طہ کاف یا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات نے۔ نون حروف مقطعات نے، انہاں دا ترجمہ ہے لیکن یہ کلام ہے جڑی رب نے صرف یار نال کیتی ہے۔ جبریل لے کے آیا، نبی پاک نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گئے ہیں۔ جبریل کہندا یا رسول اللہ میں اتوں لے کے آیا میں نے سمجھ نہیں آیا، تسی تھلے بہ کے کہندے ہو میں سمجھ گئے ہیں۔ فرمایا ڈاکیے دا کم ڈاک پہنچانا ہوندا ہے، پڑھنا تے نہیں نہ ہوندا۔ ہائے ہائے ہائے، میں سمجھ گئے ہیں جو رب نے آکھیا۔ یہ مقطعات نے۔ کچھ متشابہات نے کہ بظاہر معنی کچھ ہے لیکن حقیقت کچھ، جو معنی وچ یہ حقیقت نہیں۔ مثال دے طور تے میرا مضمون نہیں، میں پھر کدھر عرض کراں گا۔ قرآن پاک اللہ فرماندا ہے ید اللہ، یہ کی معنی ہے؟ اللہ دا ہاتھ۔ ید اللہ دا کی معنی ہے؟ ہوں ایمان دسو اللہ دا ہاتھ ہے؟ جڑا منے کافر ہے اللہ ہاتھ کو پاک ہے، وجود کو ہی پاک ہے۔ جیڑا ید اللہ آیت نہ منے وہ بھی کافر، جیڑا اللہ دا ہاتھ منے وہ بھی کافر۔ کیوں؟ معنی وچ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ متشابہات نے۔ صحابہ کرام نو جدوں قرآن پاک دیاں کچھ آیتاں سمجھ نہیں آندیاں تے رسول اللہ کو آ کے سمجھدے نے، نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں سمجھ نہیں آندا تے عائشہ صدیقہ کو آ کے سمجھدے نے۔ تسی دسو نا اس حدیث دا مفہوم کی ہے؟ ہن عائشہ صدیقہ تے کوئی نہیں سن، جدوں بھیڑ پیندی اسی امام اعظم دے دروازے تے جانے ہاں۔
امام صاحب صحابہ دی مشکل تے ام المومنین حل کر دیا سن، ساری مشکل تسی حل کر دیو۔ اس حدیث دا کی مان؟ تو معلوم ہو گیا یہ کسے کو مسئلہ پوچھنا یہ صحابہ دی سنت ہے۔ صحابہ عائشہ صدیقہ کو پوچھتے سن، اسی اپنے علماء کو پوچھنے ہیں، علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ دے دروازے دستک دیتی۔ دیکھو مثال میں دے رہے ہیں، نبی پاک دی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی انہیں امام پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، حضور فرماندے نے سورۃ فاتحہ تو بعد بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے نے کہ جو پیچھے امام بھی اگر فاتحہ پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتے ہوتے ہیں اور اسی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ سانو امام اعظم نے اس حدیث نو سمجھایا۔ امام نے فرمایا جو نبی پاک دی حدیث ہے نا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک کلے نمازی واسطے حکم ہے کہ بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہوئے جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوئے گی۔ جماعت واسطے حکم نہیں، کیونکہ جماعت دا قائد امام، کسی بادشاہ دے دربار جاؤ وفد لے کے، وفد دا ایک قائد ہوندہ ہے، بادشاہ دے دربار جا کے او دے دربار دے آداب سارے بیان بجا لے آن گے، سلام سارے کرن گے، بادشاہ نو عزت سارے دین گے، مگر گفتگو صرف امام کرے گا، قائد کرے گا، امیر کرے گا۔ ہر بندے نو اجازت نہیں کہ بادشاہ نال کلام کرے، جڑا امیر قائد ہے وہ گفتگو کرے گا۔ جدو مسلمانوں دا وفد اللہ دے دربار پیش ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے سارے آداب بجا لے آندے نے، سبحانک اللہم واب حمدے کا او دیاں تعریفاں سارے کر دے نے، پر جدو گفتگو کرن دی واری ہے سب چپ کر جاؤ، امام کرے گا کیونکہ تھوڑا قائد ہے۔ امام صاحب نے مسئلہ کتوں کڈیا؟ قرآن وچوں۔ امام صاحب فرماندے ہیں، اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جدو قرآن پڑھیا جائے تو خاموش ہو کے سنو، کان لا کے۔ اللہ فرماندا ہے قرآن پڑھیا جائے خاموش ہو کے سنو، تو نبی پاک فرماندے نے نماز نہیں ہوندی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا نبی پاک دا فرمان کلے بندے واسطے وے، جماعت واسطے نہیں۔ اگر اس حدیث تے اس طرح عمل کیتا جائے جویں اہل حدیث کر رہے نے کہ پیچھے سارے سورۃ فاتحہ پڑھ دینے، تو قرآن پاک دی اس آیت دے خلاف ہو جائے گا، اور قرآن پاک دی آیت دے خلاف ہوئے گا تو ایمان جان دا خطرہ ہے۔ لہذا قرآن دی اس آیت تے عمل تاں ہی ہوئے گا کلا کلا سورۃ فاتحہ پڑھے اور جماعت بھی صرف سورۃ امام پڑھے۔ امام صاحب نے بادام دیاں گریاں کڑ کے سنو امت نو عطا کیتیاں، امام صاحب نے سنو مسائل سمجھائے نہیں۔ تو حدیث نے کی دسیا کہ صحابہ کرام مسئلہ مشکل ہوندا سی تے حضرت عائشہ صدیقہ کو جا کے حل کراندے سن۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک دے اندر عرصہ ہویا بارش نہ ہوئی، بڑی توجہ نالے بات سنو، مشکاہ شریف دی حدیث ہے، بارش نہ ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، مشورہ کیتا باہر مسئلہ پوچھن جاندے ام المومنین کو، اے بھی تے جا کے پوچھو نا وہ بارش نہیں ہوندی کی کری؟ صحابہ کرام ام المومنین دے دروازے تے آ گئے، صحابہ کرام نے عرض کیتا ام المومنین زمانہ ہویا بارش نہیں ہوئی، فصل ختم ہو گئے نے، پانی دا نشان کوئی نہیں، دنیا پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، کی کیتا جائے؟ مائی صاحبہ نے فرمایا ایسا کرو کہ جس حجرے چ نبی پاک دی قبر ہے نا اس حجرے دے چھت تے سوراخ کر دیو، ایک دو اٹاں نکال دیو۔ مائی صاحبہ کیوں؟ فرمایا مدت تو یہ آسمان نے رسول اللہ دی قبر نہیں ویکھی، آئے 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 آسمان ترس گیا ہے مصطفیٰ دی قبر دی زیارت واسطے۔ جدو اٹ پٹو گے آسمان نو قبر نظر آئے گی، آسمان روئے گا، تو پانی مل جائے گا۔ خدا دی قسم مشکات دی حدیث ہے، صحابہ نے اٹ چکی، جدو اٹ چکن دی دیر سی می وسنا شروع ہو گیا، زمینہ جل تھل ہو گیا۔
آسمان پھر اتنا رویا. اسے واسطے عاشق جدوں مدینے جاندے نے رسول اللہ دی قبر نو ویکھ کے روندے نے. آنسو دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. یا رسول اللہ تہاڈا روضہ ویکھنے اسی اپنی پیاساں بجھا لینے ہیں. تو مائی صاحبہ نے مشکل حل کر دیتی, مشکل کشائی کی تھی. مائی صاحبہ نے فرمایا سوراخ کر دیو آسمان, رسول دی قبر نو ویکھے گا روئے گا تو انہوں پانی مل جائے گا. اور صحابہ نے واقعی اٹھ اٹھائی, آسمان نے قبر دی زیارت کی تھی. اتنا رویا کہ مدینے دیاں گلیاں تے علاقے جل تھل ہو گئی, پانی ہو گیا. تو مائی صاحبہ دا کی عقیدہ سی؟ ام المومنین دا عقیدہ پیش کر رہے ہیں. مائی صاحبہ دا عقیدہ سی میرا نبی او نبی ہے, دنیا چ روے تاوی امت نو فائدہ دیندا ہے, ٹر جاوے تے جان تو بعد بھی کملی والا امت نو فائدہ دیندا ہے. آپ ہی فائدہ نہیں دیندا, نبی دی قبر بھی امت دی پیاس بجھا سکدی ہے. یہ ام المومنین دا عقیدہ سی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف دے اندر مجدد پاک نقشبندیاں دے بہت بڑے روحانی پیشوا, اقبال کہندا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضرت مجدد الفسانی فرماندے نے کہ میرا یہ طریقہ سی کہ میں جدوں کھانا کھان لگدا سا تو ارواح کہندا سا فاتحہ پڑھدا سا, اور فاتحہ دے اندر میں نبی کریم سرور عالم دا نام لیندا سا, حسنین دا نام لیندا سا, فاطمہ زہرا دا نام لیندا سا, صحابہ کرام دا نام لیندا سا. میں حضور دی روح نو ایصال کردا سا. فرماندے نے ایک دن میں سو گیا تے رسول اللہ آ گئے. اٹھاؤ مکتوبات شریف. مجدد پاک فرماندے نے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا رنگ بدلے ہویا سی. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام کو کوئی غلطی ہوئے گی, ناراض نہ لگ دے ہو. رحمت عالم نے فرمایا میری بات غور نال سن, میں عائشہ دے گھر رہنا ہے تے کھانا بھی وہ دے گھر ہی کھانا ہے, کیونکہ رسول اللہ دی قبر عائشہ صدیقہ دے حجرے چے. فرمایا میں عائشہ دے گھر رہنا ہے تے کھانا بھی عائشہ دے گھر کھانا ہے, آئندہ جس نے کھانا بھیجنا ہوئے میں نے عائشہ دے گھر بھیجو. مجدد پاک فرماندے نے میں سمجھ گیا چونکہ میں ارواح مائی صاحبہ دا نام نہیں سا لیندا, اس تو بعد میں مائی صاحبہ اور دیگر تمام ازواج بھی نام لیندا سا تاکہ رسول اللہ میرے تے خوش ہو جاؤں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ میں او خوش نصیب ہاں کہ نبی پاک جس دن وصال فرمایا اس دن حضور دا میرے گھر ہی قیام سی. حضور دا سر میرے سینے تے رکھیا ہویا سی. میرے بھائی عبد الرحمان آئے, انہاں دے ہاتھ وچ مسواک سی. نبی کریم نے بڑی محبت نال مسواک وال ویکھیا کیونکہ حضور نو مسواک نال بڑا پیار سی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ پسند کرو تے مسواک لے لواں عبد الرحمان کو. حضور نے فرمایا ہاں. میں بھائی نو کیا مسواک مینوں دے, میں رسول اللہ نو پیش کی تھی. رسول اللہ نے اپنے منہ پا لئی مسواک چونکہ نئی سی, سخت سی. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا عائشہ انہوں نرم کر. حضور نے پہلے چبائی مگر سخت سی, بیمار سن. عائشہ نرم کر. مائی صاحبہ فرمانیاں نے رسول اللہ جب منہ چو نکلی ہوئی مسواک میں اپنے منہ پا کے چبائی اپنے دنداں نال, رسول اللہ نو پیش کی تھی. رسول اللہ نے پھر اپنے منہ پا کے مسواک فرمائی. فرمانیاں نے میں خوش نصیب ہاں میرا لعاب تے کملی والے دا لعاب مل گیا. رسول دی چبائی ہوئی مسواک میں چبائی اور میری چبائی ہوئی رسول اللہ نے اپنے منہ پا کے حضور نے دند مبارک صاف کیتے. یہ شان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. بات زیادہ طویل چلی جائے گی. نبی کریم ایک غزوے تو واپس آ رہے سن, ام المومنین نال سن چونکہ آپ واسطے ایک ڈولی بنائی گئی سی جس نو سواری تے رکھیا جاندا سی. رستے ایک مقام تے پڑاؤ کیتا.
مائی صاحبہ قضائے حاجت واسطے کدھر تشریف لے گئیاں، قافلہ تیار ہو گیا اور صحابہ نے وہ مائی صاحبہ دی پالکی اٹھا کے سواری تے رکھ دیتی. انہوں نے اندازہ نہ ہویا کہ مائی صاحبہ انہیں اندر ہیں کہ نہیں، محبت نال چکی رکھ دیتی. قافلہ چل پیا. مائی صاحبہ جدوں قضائے حاجت تو فارغ ہو کے آئیاں تو دیکھ لا قافلہ جا چکا سی. مائی صاحبہ چادر اوڑھ کے اتنے بیٹھ گئی ہیں کہ ضرور میری تلاش میں واپس آئے گا قافلہ. یا کچھ آدمی مقرر ہوندے سن کہ قافلے جان تو بعد وہ آدمی واپس آ کے چکر لگاندے سن کسی دی کوئی سامان تے نہیں رہ گیا، کسی دی کوئی چیز تے نہیں رہ گئی. حضرت صفوان وہ جدوں واپس آئے تو انہوں نے دیکھیا کہ مائی صاحبہ اتنے چادر وچ بیٹھیاں نے. انہوں نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عرض کی تھی مائی صاحبہ تسی اتنے؟ فرمایا ہاں میں قضائے حاجت واسطے گئی ساں، واپس آئیاں قافلہ چلا گیا. انہوں نے اپنی اٹھنی بٹھائی اور فرمایا تسی بیٹھ جاؤ، اور مہار پکڑی اور چل پے. جدو منافقین نے دیکھیا کہ عائشہ صدیقہ صفوان دی اٹھنی تے بہ کے آ رہی ہیں، منافقین نو موقع مل گیا. انہوں نے کچڑ اٹھا لیا نعوذ باللہ کہ عائشہ نے بدکاری کی تھی، یہ پیچھے رہ گئی ہے، تہمت لگائی، الزام لگایا رسول اللہ دی پاک دامن بیوی تے. اللہ اکبر. یہ خبر مائی صاحبہ تک پہنچی. مخالفین نے اس بات نو اچھالیا اور یہ باتاں سن کے بہت سارے صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی. مائی صاحبہ نے رونا شروع کیتا، اپنے والد کے گھر تشریف لے گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گواہی دینا کہ عائشہ پاک ہے، صفوان پاک ہے اور نیک لڑکا ہے. اور دلیل کی دی تھی؟ فاروق اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مکھی نو تھوڑے جسم تے بہن دی اجازت نہیں دیتی. آپ دے جسم تے مکھی کدے نہیں بیٹھی اس واسطے کہ مکھی گندگی تے بیٹھ دیئے، جڑی چیز گندگی تے بیٹھ دیئے اللہ نے پسند نہیں کیتا کہ میرے محبوب دے کپڑیاں تے بیٹھے. اگر عائشہ صدیقہ ناپاک ہونیاں تے اللہ دی تصویر بھیج کے تھوڑے واسطے کدے پسند نہ کردا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ رب العزت نے عائشہ نو آپ دے نکاح دیتا ہے. اللہ نے آپ دے جسم دا سایہ نہیں بنایا. عثمان غنی دی دلیل سنو. یا رسول اللہ اللہ نے آپ دے جسم دا سایہ نہیں بنایا کیونکہ تسی چلو تے تھوڑے جسم دا سایہ ہوئے، تھوڑے سایہ ہوتے کسی دا پیر نہ آ جائے. جیڑا اللہ تعالیٰ کسی دا پیر تھوڑے سائے تے پسند نہیں کردا، ناپاک عورت تھوڑے نکاح کدوں پسند کردا. میں گواہی دینا ہے عائشہ پاک. حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا یا رسول اللہ آپ دے نالین نال ایک جوں دا خون لگ گیا. اللہ نے فرمایا محبوب جلدی کرو یہ نالین اتار دیو اس واسطے کہ جوں دا خون لگ گیا ہے. جیڑا اللہ تھوڑے نالین نال جوں دا خون پسند نہیں کردا، ناپاک عورت کدے تھوڑے نکاح پسند نہیں کردا. نبی کریم نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں اپنے گھر وچ پاکی تو علاوہ کچھ نہیں دیکھتا. حضور نے قسم چکی. ہن جس بد نصیب نو اپنے نبی دی قسم تے بھی اعتبار نہ آوے، مینوں تے او دے ایمان تے ہی شک ہے.
رسول اللہ نے قسم چکی، مگر کھل کے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ میں گواہی دینا ہے کہ عائشہ پاک ہے۔ صدیق اکبر نے بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر صدیق اکبر گواہی دیں دے، منافقہ کہنا سی دھی دا مسئلہ سی نا، ابو آپ گواہیاں پیا دیندا ہے۔ نبی پاک گواہی دیں دے، لوگاں کہنا سی منافقہ بیوی دا مسئلہ سی، گھر دا مسئلہ سی، محمد نے گھر تے پردہ پا لیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تم ہی خاموش رہو، میں بھی خاموش رہنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سی چپ کران گے تے وہ بولے گا۔ ہائے 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 اسی چپ کران گے تے وہ بولے گا۔ جب میں بول پیا انہیں کہنا آپ گل کر لئیے، میں نہیں بولتا۔ میں چاہنا ہے عائشہ دی گواہی رب دے وے۔ رب نے پوری سورہ نور حضرت عائشہ صدیقہ دے حق وچ اتاری۔ 18واں پارہ پڑھ کے دیکھو، 7واں اور 8واں رکوع دو میں پڑھ کے دیکھو، کئی آیتاں نے جو حضرت عائشہ صدیقہ دی شان چاہیاں۔ وقت دا دامن تنگ ہو گیا ہے، میں آخر تے بات عرض کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماندا ہے پاک پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے ہوندیاں نے، پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے ہوندے نے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندیاں نے، پاک مرد پاک عورتاں واسطے ہوندے نے۔ یہ جڑا بکواس وہ کر رہے نے، یہ عائشہ تے صفوان تے او دے کولوں پاک نے، وہ ایڈے پاک نے لہم مغفرۃ، اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے تے بخشش بھی ہے، ورزق کریم عزت والی روزی بھی ہے۔ ایمان نال دسو جدی پاک دامنی دی گواہی خدا دے وے۔ صدیق اکبر نو گواہ دی لوڑ پئی تے رب نے آکھیا میں آپ گواہ دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ عائشہ نو لوڑ پئی تے اللہ نے فرمایا میں گواہی دینا ہے۔ اس گھرانے دی عظمت نو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا وارث علوم مہر علی حضرت نصیر نے قلم توڑ دیتی ہے۔ وقت دا دامن تے تنگ ہو گیا، مگر برکت واسطے میں چونکہ شاید جمعرات نو چلا جاواں چند دنوں واسطے یورپ دے دورے تے، تو میں چاہنا ہے کہ آج مائی صاحبہ دی روح یقیناً اس مجمع چ موجود ہے۔ ماں ساڈی ماں، تھوڑی ماں، میری ماں میری باتاں سن رہی نے، پتر میری عزت دی چادر نو کس طرح بچا رہے ہیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے غالباً اردو چے پہلا کلام ہے جڑا حضرت پیر نصیر نے مائی صاحبہ دی یاد جی لکھیا۔ آپ تو بعد تے پھر کچھ شعراء نے ان تباہ آزمائی کیتی، مگر جہاں تک میرے علم وچ پہلا اردو دا کلام ہے جڑا حضرت پیر نصیر نے لکھیا۔ اور پیر صاحب نے نور ٹی وی تے یورپ وچ اس کلام نو پڑھیا اور بڑے حسین انداز وچ پڑھیا۔ پیر صاحب نے قلم توڑی ہے، سارا تو میں نہیں پڑھ سکاں گا وقت کیونکہ اوپر ہو رہا ہے۔ پیر صاحب فرمان دینے مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ عائشہ دی عزت اور مرتبہ ویکھو، جڑا آمنہ دا چن سی نا، وہ جدوں عائشہ کو پہنچیا تے پورا چن بن کے آ گیا۔ پہلی رات دے چن نو کہندے نے ہلال، تے 14ویں دے کہندے نے چن۔ فرماندے نے ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، دختر صدیق اکبر زوجہ شاہ امم، ہے دو گنا اوج کا حامل مقام عائشہ۔ صدیق اکبر دی بیٹی بھی ہے، کملی والے دی بیوی بھی ہے، نام لے کر عائشہ کا رب نے بھیجا تھا سلام۔ جبریل حضور دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ، اللہ کہندا ہے عائشہ نو میرا سلام آکھو۔ کیا شان ہے رسول اللہ دی بیوی دی۔
نام لے کر عائشہ کا رب نے بھیجا تھا سلام، ذوفشاں ہے عرش پر قندیل نام عائشہ، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، تو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ بھی، اے او ماں جنہوں رب ماں پیا کہندا، اگر مومن ہے یہ اللہ فرماندا ہے عائشہ تیری ماں ہے، نبی دی بیوی تیری ماں ہے، وازواجہ امہاتہم، تو اگر ماں کا رہا گستاخ توبہ کر ابھی، ہے کھلا تیرے لیے دار السلام عائشہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ یہ تھوڑا مقام رسول اللہ فرماندے نے عائشہ بات سنو، حمیرہ بات سنو، عائشہ میرا ایک کم کرو، رسول اللہ اپنی زبان تو بار بار، یہ تھوڑا شرف ہے حضرت عائشہ تھا۔ بڑا لمبا کلام ہے، 2 شعر برکت واسطے سنانا ہے، پیر نصیر نے حد کر دیتی ہے، فرماندے نے ہر بندے دا تسبیح پڑھن دا اپنا انداز ہوندا ہے، کوئی کاج دی تسبیح پڑھدا ہے تے کوئی پلاسٹک دے دانیاں دی تے کوئی لکڑی دے دانیاں دی، مختلف کوئی چاندی دے دانے بنا کے تے مختلف قسم دے تسبیح دے دانے ہوندے نے۔ پیر نصیر کہندے نے میرا تسبیح پڑھن دا اپنا انداز ہے، اپنا اندر صاف کرنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ۔ فرماندے نے میں اپنے ساہ دے دانے بڑھائے ہوئے نے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ، اللہ اکبر، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں۔ پیر نصیر دا عقیدہ ویکھو، فرماندے نے مر جانا ہے، گھر والے تے قبر لٹا دیں گے تے مٹی پا کے نہ کوئی بیٹا ہوئے گا، نہ بیوی ہوئے گی، نہ باپ ہوئے گا، نہ ماں ہوئے گی، تے میں قبر کلا ہوں گا تے فرشتے آ جان گے تے مینوں بٹھان گے، گر نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے مت کچھ پوچھئے، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ۔ مائی صاحبہ دی زندگی دے حالات، آپ دی عظمت و شان دا واقعات اتنے زیادہ نے کہ کما حقو بیان کرن واسطے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ میں نے اپنے شکستہ الفاظ دے اندر چند گزارشات پیش کیتیاں۔ صوفی محمد امیر قادری صاحب ساڑی جماعت دے بہترین ثنا خان نے، مگر ہن نماز جمعہ تو بعد انہاں دی نعت سناں گے۔ دوستو وقت قیمتی ہے جڑا اللہ دی یاد وچ اللہ دے گھر وچ گزر جائے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ اپنے محبوب دا قرب عطا کرے۔ تمام احباب بڑی محبت دے نال سنتا ادا فرماؤ۔ میں جمعرات نو شاید یورپ دے دورے چلے جاؤں، پھر بھی دوست احباب فون کر کے پتہ کرو، بعض مرتبہ پروگرام کسی وجہ تو رہ بھی جاندہ ہے۔